اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان مان، آج اکتوبر 1976 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانبیاء کی آیت 81 سے ہو رہا ہے 21/81۔ سابقہ آیات میں تذکرہ جلیلہ چلا آ رہا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام۔ دین جب مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں خدا کے مقرب بندوں کا زندگی کا پروگرام، جسے متقی پرہیزگار کہتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا سارا وقت عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور عبادت کو اگر سمٹائیے یا ان کی تفصیل بھی پوچھیے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ صائم الدہر ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، روز مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں، نفل پڑھتے رہتے ہیں۔ نمازیں تو بہرحال یہی ہوتی ہیں، باقی اوقات میں وہ نوافل ادا کرتے رہتے ہیں، ورد وظیفے کرتے ہیں، تسبیح پھیرتے ہیں، اور اس سے ذرا آگے بڑھیں تو بہرحال لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ کچھ تصور ہی نہیں ہوتا خدا کے مقرب بندوں کا، خدا کی عبادت کا، نیکی اور پرہیزگاری کا۔ اور ظاہر ہے کہ جب عام مومن یا خدا کے مقرب بندوں کی یہ علامات ہیں تو حضرات انبیاء کرام کے متعلق تو پھر یہ ہے کہ وہ اسی زمرے کے سر فہرست ان کا نام آتا ہے، سب سے زیادہ مقرب۔ تو اب جو سب سے زیادہ مقرب ہوں گے تو وہ اسی پیمانے، اندازے اور معیار کے مطابق سب سے زیادہ خدا کے عبادت گزار ہوں گے، زیادہ روزے رکھیں گے ان لوگوں سے، زیادہ نفل پڑھیں گے، زیادہ ورد وظیفہ کریں گے، زیادہ مصلی پہ بیٹھیں گے، زیادہ تسبیح پھیریں گے، اور پھر باقی وقت واعظ نصیحت جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ یہ ہے تصور جو دیا جاتا ہے، لیکن یہ حضرات تو دین لے کر آتے تھے، اور دین تو ایک انقلاب چاہتا ہے، وہ ایک نیا نظام دنیا میں مسلط کرتے تھے، متمکن کرتے تھے۔ وہ نظام جو خدا کی وحی کے خطوط پر متشکل ہوتا تھا، لیکن وہ انسانی زندگی کے اندر ایک انقلاب لاتے تھے، انسانوں کو ایک دوسرے نہج پر زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتے تھے۔ یہ بہت بڑے انقلابی، آسمانی انقلاب کے داعی ہوتے تھے۔ اب اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ استخلاف فی الارض بتایا گیا ہے۔ اس زمین کی حکومت سورہ النور کی وہ 24/55 آیت ہے۔ حضرات انبیاء اکرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے بات شروع ہوتی ہے۔ انہیں اور کہا کہ ان کی ذریت میں جو انبیاء کرام آئے تھے انہیں ملک عظیم عطا کیا گیا، عظیم مملکت عطا کی گئی، انہیں عید و ابصار کا مالک قرار دیا گیا ہے۔ ابصار بصیرتیں ہیں، دانش مندی ہے، دیدہ وری ہے، علم و حکمت ہے، اور ساتھ قوت بتایا گیا ہے کہ صاحب قوت تھے وہ،
صاحب اقتدار تھے، صاحب ابصار تھے، اور وعظ اور نصیحت کے لیے تو کسی قوت کی ضرورت نہیں ہوتی، نفل پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے تو کسی اقتدار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی خصوصیات میں سے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کو لیجئے، قرآن میں یہ کہا ہے کہ جب واقعات پڑھا تو انہوں نے جا کے خود بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ قحط، یہ مہنگائی، یہ مصائب اس لیے آئے ہیں کہ تمہارا زمین کا انتظام صحیح نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا انتظام کیسے کرنا چاہیے، یہ شعبہ میرے سپرد کرو اور دیکھو کہ یہ کس طرح سے یہ کیا سالی خوشحالیوں میں بدل جاتی ہے۔ خدا کا ایک نبی ہے اور وہ یہ چیز کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ زمین کے معاملات جو ہیں اس کا نظام کس طرح سے صحیح خطوط پر متشکل ہو تو پھر یہ حالات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور جیسا کہ تورات میں ہے، انہوں نے پہلی چیز یہ کی تھی کہ زمین بڑے بڑے سرداروں کی ذاتی ملکیت سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لی تھی، اور پھر اس کی پیداوار کو ربوبیت عامہ کے لیے اقدار خداوندی کے مطابق جب تقسیم کیا گیا ہے، وہ سارا ملک خوشحال ہو گیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ واضح نہیں کہنے آتے تھے، نفل پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، یہ تو موجود ہے کہ انہوں نے خود یہ کہا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو داستان پوری ہے وہ تو ہے ہی ایک انقلابی ٹکراؤ ہو رہا ہے اتنی بڑی مملکت کے خلاف۔ ایک محکوم اور غلام قوم کو وہ فرعون جیسے مستبد بادشاہ کی غلامی سے نجات دلا کے نکال کے لے آتے ہیں، وہاں سے الگ خطے کے اندر آ کے مملکت قائم کرتے ہیں ان کی، اور ایسی عظیم مملکت کے جس کے اندر پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جیسے بادشاہ جو دنیا کی تاریخ کے اندر بلند ترین مقام رکھتے ہیں مملکت کے اعتبار سے، یعنی ہم تو انہیں انبیاء کرام کی حیثیت سے مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن دنیا کے مورخ وہ انہیں عظیم ترین انقلابی انسان اور بہت بڑے حکمرانوں کی حیثیت سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان کی تاریخ لکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی لیے جہاں کہا ہے کہ ہم نے انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں بھیجیں، اور وہ انزلنا معہ الحدید، اور اس کے ساتھ شمشیر خارا شگاف بھی بھیجی، تو وہ اس دنیا کے بسنے والے انسانوں کے نظام میں ایک تبدیلی اور انقلاب لانے کے لیے آتے تھے، کیونکہ وہ انقلاب ہوتا تھا وہی پر کے مطابق خطوط پر متشکل، اس اعتبار سے وہ دوسرے داعیان انقلاب سے مختص اور منفرد ہوتے تھے، صرف اس اعتبار سے، ورنہ بڑے عظیم انقلابی انسان یہ ہوتے تھے۔ اور ان کی جو مخالفت اتنی بڑی ہوتی تھی ہمیشہ مترفین کے طبقے سے اور سرمایہ داروں کے طبقے سے اور مذہبی پیشوائیت کے طبقے سے اور خود ملوکیت کی طرف سے جو ان کی اتنی بڑی سخت مخالفت ہوتی تھی، ان کی وعظ و نصیحت اور نوافل کے اوپر نہیں ہوتی تھی۔ فرعون نے کہا یہ تھا اپنی آبادی کو، اپنے باشندوں کو، اپنے شہریوں کو، اپنے وزراء کو، کیبنٹ کو، کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ جو دو بھائی ہیں یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ تو چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں مملکت سے نکال کے یہاں اپنا اقتدار قائم کریں۔ سابقہ آیات میں ہمارے سامنے یہی حضرات آ رہے ہیں، اسی طبی زندگی کے ساز و سامان کو ساتھ لیے ہوئے۔ حضرت داؤد کا اگر قصہ ہے تو ان کے متعلق یہ بتایا ہوا کہ بڑے بڑے سرداران قوم جو تھے انہیں بھی انہوں نے تابع تسخیر بنا لیا تھا، اور وہ ان کے پروگرام میں شامل ہو کے اس کے مطابق پھر عمل کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ مذہب میں چونکہ یہ تصور نہیں ہے، اس لیے قرآن کی ان آیتوں کو بھی پھر یہ معنی پہنائے گئے
کہ پہاڑ ان کے ساتھ جو سبحنا تسبیح کیا کرتے تھے، یعنی وہ پہلے تو پہاڑ کوئی اور کام کیا کرتے تھے، جب نبی آ جاتا تھا تو وہ بھی پھر تسبیح پھیرنے لگ جاتے تھے۔ ان الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں مذہب میں آ کر، وہ مذہب ان کو سارا اپنے قالب میں ڈھال لیتا ہے۔ تباہ کے معنی سرگرم عمل رہنے کی بجائے تسبیح پھیرنا ہو جاتا ہے، عبادت کے معنی قوانین خداوندی اطاعت کے بجائے پرستش اور پوجا پاٹ ہو جاتا ہے۔ بس یہ معنی ذرا بدل دیجئے، دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ان حضرات کے پروگرام اس کے مطابق ڈھلتے ہیں، ان کی شخصیتیں ان پیکروں کے اندر، ان سانچوں کے اندر ڈھلتی ہیں، پھر وہ مذہبی پیشوائیت کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، وہ طیر کے معنی پرندے ہو گیا، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ، یعنی اب یہ سارے ہی تسبیحیں پھیرنے لگ جاتے۔ تاریخ میں بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیزیں جو تھی یہ طے کیا تھے۔ اور وہاں حدود کا قصہ آئے گا تو یہی حدود چکیرہ جنہوں سے کہنے لگے، یہ ہدہد ہو جائے گا، یہ پھر وہ جائے گا ملکہ سبا کی طرف، پھر اس کا تخت لے آئے گا۔ یہ سارا قصہ جتنا بھی آئے گا یہ معجزات ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے تو آپ ریزن کی بنا پہ تو کوئی سمجھ نہیں سکتے، علم و بصیرت کی بنا پہ کوئی سمجھا نہیں سکتے، اور جہاں بھی آپ کا ریزن ختم ہوتا ہے وہاں انبیاء کرام ہیں تو معجزہ آ جاتا ہے، اولیاء کرام ہیں تو کرامت آ جاتی ہے، عام لوگ ہیں تو چانس آ جاتا ہے۔ اتفاقیہ ایسا ہو گیا، کہیے کہ میں نہیں اس کا سبب معلوم کر سکا، بھی کوئی بات اتفاقیہ نہیں ہوتی عزیزان مان۔ یہاں کوئی چیز بھی خدا تعالیٰ کا خود یہ ارشاد ہے کہ ہم نے جو قوانین یا فطرت کے بنائے ہیں اس کے خلاف ہم بھی نہیں کرتے۔ ضرورت تو اس امر کی ہوتی ہے نا کہ آپ دریافت کریں کہ کوئی جو ایفیکٹ پیدا ہوا ہے، جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا کاز یا سبب کیا ہے، کیونکہ خدا نے یہ کہا ہے کہ یہاں تو بغیر سبب کے کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پیدا ہو سکتا۔ کہنا یہ چاہیے کہ ہم نہیں ابھی تحقیق کر سکے، علمی تحقیق اور آگے بڑھے گی، وہ ان کے اسباب کا پتہ لگا دے گی۔ جسے ہم عزیزان من چانس کہتے ہیں، وہ بھی چانس اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا، نہ یہ کہ اس کا سبب ہوتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس کائنات میں ایک چیز تو ایسی ہے کہ جو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کائنات کا عدم سے وجود میں آ جانا پہلے یہ ہمارے کائناتی اسباب میں یہ چیز نہیں آتی، ہم اس کے مادی یا طبی سبب یا کاز اس کا نہیں، یہ کاز اس کا ہوتا نہیں ہے طبی، یہ تو وہ تھی اوریجن آف دی یونیورس جسے آپ کہتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے یہ کہا ہے کہ اوریجن تو ہم لے آئے اس طرح سے کہ اس سے پہلے نہ کوئی میٹیریل تھا نہ کوئی کاز تھا، لیکن جب اسے ہم لے آئے ہیں تو یہاں اب ہر ایفیکٹ کا کاز ہوگا، اور وہ ہمارا مقرر کردہ ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جس چیز کو آپ یہاں یوں ہی کہہ دیتے ہیں، یعنی اوپر سے شروع ہوئے تو معجزہ کہا، کیونکہ اس کا سبب آپ نہیں بتا سکتے۔ کرامات ہو گئی، اس کا سبب معتقدین نہیں بتا سکتے۔ اس سے نیچے عام دنیا میں اترے تو وہ اتفاق سے ہو گیا، چاند سے صاحب، وہ چاند سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اتفاق کی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جواب مضمون لکھایا کرتے تھے، اتفاق کی برکات، تو اتفاق کی تو بڑی برکات ہوتی ہیں صاحب۔ اتفاق گھروں کے اندر ہو تو برکت، قوموں کے اندر ہو تو برکت، لیکن اتفاق کے تو نقصانات بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور روز اتفاق سے موٹروں کے حادثے ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے حادثے ہو جاتے ہیں، اتفاق سے آدمی یوں مر جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اتفاق بس اسی معنی میں ہی آتا ہے، اتفاقیہ یہ ہو گیا، کسی حادثے کا سبب نہیں معلوم، اتفاقیہ ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ اوپر والوں نے بھی یہ کہہ دیا، جو ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جسٹ ایکسیڈنٹلی، چل بھائی قصہ ختم۔
وہاں ہم آگے بڑھے، ان چیزوں کی بات سمجھ میں نہ آئی، فکری طور پہ تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے نا کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، یہ قصہ، یہ معجزہ ہے، حضرت صاحب نے فرمایا یہ کرامت ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ چاند سے، بات ایک ہی ہے، ذہن کی، اپنے ذہن کی شکست ہے۔ معجزہ اگر ہے جس کے معنی عجز ہے تو تمہارے اپنے ذہن کی عجز کا یہ اعتراف ہے عزیزان مان، ورنہ یہاں کوئی چیز بھی خدا کے قانون کے خلاف نہیں ہوتی۔ نہ یہ جبال تسبیح کرتے تھے، نہ پرندے تھے جو ان کے ساتھ تسبیح پھیرتے تھے۔ تاریخ سے پوچھو کہ وہ کس طرح سے ان قبائل کے نام یہ بتاتے ہیں، قبیلہ طیر جیسے میں نے انہیں کہا تھا، تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تیز رفتار گھوڑے پالتے تھے، شاید اس بنا پہ ان کے نام تھے، یہ سب کچھ۔ اور پھر وہ زرہ بختر، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ حضرت داؤد کو زرہ بنانے کا علم جو تھا سکھایا، لو پائے کے لیے سکھایا کہ وہ اپنی روٹی جو تھی، روزی جو تھی، وہ اس کے ذریعے سے کماتے تھے۔ خدا کا ایک پیغمبر اتنا عظیم، بہرحال حضرت داؤد کے متعلق تو معلوم ہے نا کہ اتنی بڑی شوکت کا شان و شوکت کے مالک تھے، بہت عظیم مملکت اور بادشاہت تھی، عظیم مملکت کا انتظام ان کے سپرد تھا، اور وہ زرہ بناتے رہتے تھے سارا دن، ٹھیک ہے رہتے آگے۔ کیا بتایا جائے ان لوگوں کو؟ تو قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے موجد تھے، ایجادات تھے ان کے ہاں۔ اگر تو نوح کے زمانے میں ابھی لوگ جانتے نہیں تھے کہ کشتی کیسے بنایا کرتی ہے، پہلی بات ہے کشتی بنا کے انہوں نے دکھا دی۔ ان کے زمانے تک ابھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ میدان جنگ میں اس زمانے میں تو تلواریں اور تیر ہی ہوتے تھے، اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی، ان سے حفاظت کے لیے ذرا بخت بڑی چیز ہوتی تھی، اس کو ایجاد کیا ہے انہوں نے۔ ان کے ہاتھ میں موجہ تھا، لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، شاید موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے جو یہ سکھا دیا، اور اس کے بعد ہر لوہار کی بھٹی میں لوہا موم کی طرح نرم نہیں، پانی کی طرح بہنے لگ جاتا ہے۔ میں نے گزارش کیا ہے کہ جب تک کانسیپٹ یا تصور آپ کا یہ نہیں آئے گا کہ یہ قرآن دین سکھا رہا ہے، آپ نہ ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھ سکیں گے، اور نہ ہی یہ چیز ہوگی کہ صاحب یہ جو کچھ ان انبیاء کرام نے کیا تھا وہ ہوگا کیا۔ بس پھر آپ کے بعد بحثیں چلیں گی اسی طرح سے، آمین اونچے کہنے والے تھے یا آہستہ آواز میں کہنے والے تھے، ہاتھ سینے میں باندھتے یا نیچے باندھتے تھے، کھلا رکھتے تھے، یا اس دور میں جو اب نیا تماشا ہوا ہے کہ صاحب 5 نمازیں تھیں یا 3 تھیں، 2 سجدے تھے یا 1 سجدہ تھا، یعنی امت کی ساری تباہیاں بربادیاں اس لیے آ گئیں کہ اس امت نے ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے شروع کر دیے۔ وہ اگر ایک رکعت میں 1 سجدہ کر لیں گے تو سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہی کنسپٹ ہے، یہ مذہب کی سطح کے اوپر فقہیات میں الجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، فقہ کے مسائل کہہ لیجئے ان لوگ ان چیزوں کو، دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ دین تو یہ کچھ سکھانا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ سب ہمارے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا؟ سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ کیا الفاظ، تجری بِأَمْرِهِ۔ ویسے تو ہوائیں اپنے رخ پہ چلتی ہیں، جو بھی اس کے لیے فائدہ مقرر ہے وہ اپنی سمت آپ مقرر کرتی ہیں۔ تو کہا کہ اگر وہ سمت ان کی کسی طرح سے نہ بدلی جائے، اب کشتیاں اس سے پہلے نظر آتا ہے کہ یہ باد بانی کا جو علم تھا، یا کم از کم اس میں کوئی ڈیولپمنٹ یا ترقی جو کی ہے حضرت سلیمان کے زمانے میں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا یہ کشتیوں کا بیڑا بہت بڑا تھا، ان کے رسالے بہت بڑے تھے۔ آگے آئے گی وہ بات کہ وہ شام کو انہوں نے عصر کے نماز کے بعد جناب گھوڑوں کو دیکھنا شروع کیا، اور اتنے میں وہ اس میں مشغول اتنے ہوئے کہ مغرب کی نماز کا وقت ساکت ہو گیا،
اور ان کو غصہ آیا، تلوار لی اور سارے گھوڑوں کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ پوچھے، یعنی اندازہ لاؤ غصہ کے لیے کٹنڈے ہوئے۔ نماز کا وقت معاذ اللہ یہ سارا افسانہ ہے، لیکن اس افسانے میں بھی دیکھیے نا، یہ بیچارے بڑے خام سے افسانہ نویس تھے یہ لوگ، کہ یہ تو حضرت ان کے اپنی وجہ سے، غفلت سے، صاحب سے یہ کچھ ہوا۔ اگر یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا وقت تنگ ہو گیا، کیوں نہ یاد رہا ان کو، کیوں نہ وقت پہ نماز، لیکن وہ تنگ ہو گیا وقت تو اس کے اوپر غصہ اتنا آیا کہ وہ گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی ساری اپنے رسالے کی۔ اور اس پہ سبحان اللہ حمیت دینی ہوئی نا صاحب کہ اتنے اتنے قیمتی گھوڑے پالے ہوئے، اتنے اتنے پیارے، اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے رکھ دیا جی۔ آج تو اب تو کیولری ہوتی نہیں ہے، اس زمانے کے جو رسالہ ہوتا تھا اس رسالے کا دار و مدار شکست پدے پہ، اور اگر کوئی جرنیل یہ کچھ آج کرنے لگ جائے تو پھر پوچھئے نہیں کی ہو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ سوچئے صرف ایک وجہ ہے اس کی کہ دین کو مذہب کی سطح پہ لے آئے۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے بات بانی ایک بڑا خاص فن ہے۔ یہ سٹیم شپ وغیرہ تو ہیں، وہ تو سٹیم کے زور کے اوپر تو وہ ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب یہ نہیں تھا تو جہاز تو ہواؤں کے سمت پہ چلتے تھے۔ اگر ہوائیں اپنے رخ پہ چلتی رہیں تو پھر تو کشتی صرف ادھر جا سکتی ہے جدھر تو ہوا ہو، پھر تو آپ کو بہرحال چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، یعنی جدھر وہ ہوا چل رہی ہو اپنی کشتی ادھر لے جاؤ۔ ہاں آپ نے کراچی جانا ہے، ہوا کابل کی چل رہی ہے، تم کابل کی طرف چلو، کیا کیا جائے، مجبوری ہے جی، ہوا ادھر کی چل رہی ہے، یہ ہوا اپنی سمت چل رہی ہے۔ کیا بات ہے! کہا بس اتنا ہی فرق تھا کہ سلیمان نے جو کچھ کیا ہے تجریب امرے ہی، پھر ہوائیں اس کی ڈائریکشن کے مطابق چلتی ہے۔ کتنا حسین لفظ ہے، پھر اس کی مقرر کردہ سمت پہ چلتی تھی۔ اب بھی آپ یہ بات بانی کشتیاں جو ہیں ان کو دیکھیے کہ وہ واقعی فن ہے اس کا، اور وہ کشتیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے کبھی اس پردے کو یوں اس پردے کو یوں، وہ یوں ہی تماشا نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس طرح سے انہی کپڑوں کو ادھر اور ادھر کرتے ہیں کہ ہوا ادھر کو جا رہی ہے، کشتی اپنی سمت کو جا رہی ہے۔ اسی ہوا کے زور پہ وہ کشتی، وہ ہواؤں کی سمت کی قوت کو اس طرح سے اپنے یہاں کنٹرول میں لاتے ہیں۔ اب بھی یہ بات بانی جو کشتیاں چلتی ہیں، تو یہ جو چیز تھی کہ اس نے کیا یہ تھا، بات بانی کا فن ایسا انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ تجری بامر ہی الی الارض التی بارکنا فیہا، وہ ادھر آتے تھے تو اس زمین کی طرف جدھر وہ جانا چاہتے تھے، کشتی ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی، اگر امر کے معنی یہ لینے ہیں تو، ورنہ امر کے معنی ڈائریکشن بھی ہوتا ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ اب وہ ان کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہمارے علم کے مطابق تھا جو کچھ ہوتا تھا۔ یاد رکھیے یہ جتنا علم انسان کو دیا گیا ہے اس کی بنا پہ جب کچھ انسان کرتا ہے خدا اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے ہمارے علم کے مطابق، یعنی ہمارے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ ہوتا ہے۔ ورنہ خدا نے تو ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ کتوں کو جو شکار کرنا سے یہ ہم نے تمہیں کتوں کو شکار کرنا بھی سکھایا، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ میاں نے آگے کتوں کا شکار بھی خود سکھایا، یعنی ہم نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ یہ بھی ہمارے عطا کردہ علم کے مطابق کر سکتا ہے۔ علامہ آدم الاسماء کے معنی نہیں ہے کہ آدم کو خدا نے خود علم ایک ایک چیز کا نام جسے کہتے ہیں بتا دیا تھا، بلکہ وہ یہی ہے کہ آدم کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی گئی تھی کہ وہ اشیاء کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی سلیمان کے زمانے میں تھی، بہت بڑا ان کا یہ بات بانی کشتیوں کا بیڑا تھا۔ یہ آپ دیکھیے کہ وہ یمن میں تھا، یہ ملکہ سبا کی مملکت،
وہ یہاں تک آئے تھے فلسطین سے، شام کے علاقوں سے، تو طیر جو تھے ان کے گھوڑے بھی تیز رفتار تھے، کشتیاں اگر سمندر کا راستہ آتا تھا تو وہاں انہوں نے ان کو بھی اپنے زیر تسخیر کر رکھا تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ چلیے پھر وہ مذہب آ گیا کہ شیاطین ان کے لیے یہ بھی مسخر تھے۔ شیاطین کیا کیا کرتے تھے؟ وہ ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگایا کرتے تھے، اور وہاں سمندر کی جو پیداوار ہوتی ہے، موتی، جواہرات یا اور چیزیں، ممکن نہ مچھلیاں پکڑنے کا سارا کام جو ہے یہ بھی سب کچھ ہو، یہ کچھ وہ ان کے لیے کیا کرتے تھے۔ یعنی اب تو یہ سارے کام جتنے ہیں یہ تو عام سے انسان کرتے ہیں، ماہی گیر کرتے ہیں، غوطہ خور کرتے ہیں، تو ان کے زمانے میں یہ شیطان کیا کرتے تھے، جس کا کام یہ بتایا ہے کہ وہ برگلاتا ہے انسانوں کو۔ تو اس زمانے میں پھر یہ ان کی ڈیوٹی بدل دی گئی تھی، تو ان کو دیا تھا اور وہ شیطان یہ کام کیا کرتے تھے۔ یہاں تو یہی کہا ہے کہ وہ ان کے لیے پانی میں غوطہ خوری کا کام کرتے تھے اور وہاں سے بہت بہت چیزیں لاتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام وہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے مقامات پر یہ 38/37 38/37 میں یہ چیز آئی ہے، وہاں بھی ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ لَهَا۔ بڑی بڑی عمارتیں ان کے لیے تعمیر کیا کرتے تھے، اور پھر سمندر میں غوطہ خوری بھی کیا کرتے تھے، معمار تھے وہ بڑے بڑے۔ عزیزان من، عربی زبان کے لغت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑے بڑے سرکش لوگ جو ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے زمانے میں یہ پہاڑی لوگ جو تھے، پہاڑوں پہ بسنے والے قبائل، وہ بڑے سرکش قبائل تھے، اور اس سے پہلے کبھی کسی مملکت یا سلطنت کے قابو نہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ان تمام کو زیر تسخیر کیا تھا، اور اسی لیے ان کی یہ سرکشی جو ہے اسی بنا پر یہاں ہے وہ 38 وہی 38/38 میں وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور ان میں سے جو سرکشی برتتا تھا وہ زنجیروں میں باندھ دیا کرتا تھا انہیں۔ تو اب شیاطین جو سرکشی کرتے تھے، یا شیطان ان کے معنوں میں سرکشی کرتے تھے، تو ان کو وہ زنجیروں سے باندھ دیا کرتے تھے، وہ ان کاموں پہ لگاتے تھے۔ ان معمار تھے، غوطہ خور تھے، اور دیگر کام کرنے والے لوگ تھے، ان سے وہ یہ کام لیا کرتے تھے، اور جو سرکشی برتتا تھا زنجیروں میں باندھ دیا کرتے تھے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ کتنے دبدبے کی مملکت تھی ان کی۔ یہاں بھی شیاطین کہا ہے، ایک مقام پہ ان کو جن بھی کہا ہے، 34/13 34/13 12 میں یہ ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور وہاں ہے وَمَن يَزِغْ مِنْهُ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو سرکاری برتتے تھے ان کے اندر، ان میں سے، تو ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ جن شیاطین، تو اب تو وہ تمام مذہب میں تو تمام پرستی پہ دار و مدار سارا ہوتا ہے، وہ جن تو جنات ہو گئے، شیاطین تو ہیں ہی یہ سارا کچھ۔ پوچھیے ان عربوں سے کہ وہ کن معنوں میں یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ جتنی آبادیاں نگاہوں سے اوجھل رہتی تھیں، دور دور پہاڑوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، غاروں کے اندر، وہ ہر شے جو نگاہ سے اوجھل ہوتی تھی اسے عربی زبان میں جن کہتے ہیں۔ اس کے لفظی بنیادی معنی ہی نگاہوں سے اوجھل ہو جانا ہوتا۔ عرب ان آبادیوں کو یہ کہتے تھے۔ یہ آبادیاں پہاڑوں کے سرکش انسان یا دور جنگلوں میں رہنے والے نگاہوں سے پوشیدہ نومیڈک ٹرائب، جنہیں آپ خانہ بدوش وغیرہ آج بھی کہتے ہیں، اس قسم کے ٹرائب،
عربوں کے ہاں جن اور انس دو آبادیاں تھیں. انس وہ آبادیاں جو شہروں میں رہا کرتے تھے معانست سے، سوشل اینیمل کی حیثیت سے. انس کے معنی معانست ہوتی ہے، باہمیں مل جل کو رہنے والے. اور جن کے معنی ہوتے ہیں جو ان سے دور، نگاہوں سے دور، شہروں سے دور آبادیاں جو ہوں، صحراؤں کے اندر رہنے والے. اب شیطان وہ شیطان ہوا اور وہ جن جنات ہوئے، اور وہ جن آج بھی پھر. لیکن اب تو وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں کہ کہیں آگے مکان بنا دے یا غوطہ خوری کرے. انہوں چمبڑ جان دینے آگے سے اتنا ہی کام رہ گیا ہے. لیکن مذہب میں چمبڑ جان والے جن نہیں انہوں نے نظر آتے نے. یہ انسان جڑے چمبڑ جان والے نے یہ نہیں انہوں نے نگاہاں کے سامنے آتے. اس واسطے تے آپ ہوں. میں نے عرض کیا ہے کہ شیاطین بھی لفظ آیا ہے، جن بھی لفظ آیا ہے. یہ وہ آبادیاں تھیں پہاڑوں میں، جنگلوں میں رہنے والے، نگاہوں سے اوجھل رہنے والی آبادیاں جتنی تھیں. اور اس دور میں اس میں شہر ہوتے کتنے تھے. یہ اس 20ویں صدی کے متمدن دنیا میں بھی عرب کے اندر 2-3 شہر ہیں سارے. یعنی ابتدائی شہر تو ان کے ہاں مکہ اور یہ طائف ہوتے تھے سارے اس دور میں. اور انہیں بھی آج ہم شہر کہتے ہیں، قصبے تھے. آج بھی وہاں ریاض اور یہ جدہ تو بندرگاہ ہو گئی، ریاض دارالسلطنت ہو گیا ان کے ہاں کا. طائف تو اب بھی ایک گاؤں سا ہی ہے. وہ مکہ ہے جو ان کے ہاں کا مرکز ہے. وہ سارے عربیہ میں آپ دیکھیے شہری نظر نہیں آتا، آج بھی نظر نہیں آتا. اور تو اس زمانے میں ان علاقوں کے اندر بھی کہاں یہ شہر بستے تھے، جنگلوں میں آبادیاں ہوتی تھی. انہوں نے ان آبادیوں کو بھی مسخر کیا. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. کہا ٹھیک ہے، ان کی نگرانی کی ضرورت تھی. اور کہا وہ ہمارے ہی قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق ان کی نگرانی کی جایا کرتی تھی. اب یہ ساری چیزیں وہ آ رہی ہیں جن کا تعلق مادی یا طبعی دنیا سے ہی ہے. عزیزان من، روحانیت اس میں اتنی ہے جتنا کہا کہ کننا بکل شیء عالمین و کننا لہم حافظین. یہ تو ہے روحانیت. ہمارے قوانین کے تابع یہ ہوتا تھا. اتنی سی چیز آ جائے تو یہ سب چیز اسلامی ہو جاتی ہے. اس میں سے یہ نکل جائے تو یہ سارا کچھ وہی رہتا ہے جو کچھ داؤد و سلیمان کیا کرتے تھے. یہ اگر اقدار و قوانین خداوندی سے الگ ہٹ کے کیا جائے تو وہ آپ کے یہاں سیکولرزم ہو جاتا ہے، وہ دنیا داری ہو جاتی ہے. اگر یہ چیزیں وہ کنہ خدا نے جو کہا ہے کہ ہمارے قانون اور علم کے مطابق یہ درمیان میں آ جائے تو دین ہو جاتا ہے. یہ کچھ کیا کرتے تھے. اب چھوٹے پیمانے کے اوپر بھی چیزیں آئیں. یہ تو اجتماعی زندگی کے واقعات تھے. چھوٹے پیمانے پہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب کا قصہ ہے. بات بالکل سیدھی سی ہے. کسی تکلیف میں وہ مبتلا ہو گئے، جسمانی تکلیف ہے. دوسرے مقام پہ بتایا ہے کہ کیا ہوا تھا. ان مقامات کو ہم سامنے لے آئیں. دوسری جگہ تذکرہ ان کا ہے 48/41. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. انہی آیات میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے، ساتھیوں سے بچھڑ گئے. آپ آج بھی اگر ان صحراؤں میں کوئی شخص ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے تو وہ وہاں چلتے پڑتے ہی مر جاتا ہے. دھوپ، پانی تو ملتا ہی نہیں ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، نشانات راہ نہیں، سرگرداں مارے مارے پھر رہا ہے. تو سسی تے مشہور ہو گئی کہ وہ نظم لکھ دیتی کہ تھلاں چ ماری ماری پھر گئی. تو ہر تھل جڑا ہے اس میں اگر کوئی اکیلا تنہا رہ جائے اور راستہ بتانے والا نہ ہو اور بچھڑ جائے کارواں سے تو وہ اسی طرح سے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. آج بھی مرتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ نصب، تکان کی وجہ سے
دیکھیے کیا چیز ہوئی ہے ان پہ. انہوں نے یہ کہا یہ کہ آگے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. جب وہ یہ پریشانی رفع ہوتی ہے تو ہوا یہ کہ وہ جن سے بچھڑ گئے تھے ان کو مل گئے اور راستہ ایسا ملا کہ اور آبادی بھی مل گئی ان کی. ہوا ان کو کیا تھا؟ اب یہاں یہ ہے مسنی الشیطان اور بنصب وعذاب. ایسا ہوا تھا کہ تکان تھی بڑی اس میں اور بڑی تکلیف شدت کی تھی. کس چیز سے؟ مسنی الشیطان. چلیے صاحب انہوں نے شیطان کو شیطان کیا اور کہا کہ شیطان نے اس کو مس کیا آ کے اور صاحب پھر وہ تکان بھی ہو گئی، پژمردہ بھی ہو گئے، افسردہ بھی ہو گئے اور بڑا درد ان کو اٹھا اور بڑی تکلیف ان کو اٹھی. شیطان نے مس کر دیا صاحب. ایک تو اتنا اولوالعزم نبی خدا کا اور اسے شیطان آ کے مس کرے اور یہ کچھ ہونے لگ گیا. قرآن کریم نے انبیاء کرام تو بہرحال اونچا مقام ہے، عام کہا ہے. خدا نے یہ کہا ہے، ابلیس نے جب چیلنج دیا تھا کہ یہ کچھ تو بنا رہا ہے آدم کو، مجھ پہ فوقیت اور تردید دے رہا ہے، تو دیکھ کہ میں بنی آدم کو کیسے تگنی کا ناچ نچواتا ہوں. تو کہا یہ تھا کہ ٹھیک ہے تو یہ کرے گا، لیکن ہمارے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چل سکے. تو وہ تو عام مخلص بندے جو ہیں خدا کے، ان پہ شیطان کا قابو نہیں چل سکتا کہ جائے کہ وہ انبیاء کرام کو آ کے تو ان کو بھی مغلوب کر لے اور ان کو بھی وہ مست کرے اور اس سے یہ کچھ ہونا شروع ہو جائے. اور پھر شیطان کے مس سے اس کا تو کام ایک ہی بتایا گیا ہے کہ وہ راستے سے گمراہ کرتا ہے اور ٹیڑھ پیڑ تو نہیں پیدا کرتا ہے. ہوا گیا عربوں سے پوچھئے بتائیں گے. ان کے ہاں شیطان سانپ کے ایک قسم کی سانپ ہوتی ہے پنیر جیسی، اس کو شیطان کہتے ہیں. وہ جو شجرۃ الزقوم کے متعلق ہے نا قرآن میں کہ شیطان کے پھن جو ہیں ساروں کا جو ہے ایسا ہوگا، تو وہاں پھر یہ ہے کہ ہاں صاحب شیطان کے یہ پھن بھی ہوتے ہیں. وہ جو تھوڑ ہوتی ہے نا یہ اسے ناگ پھنی کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی. یہ وہ تھوڑ ہیں جن کے اوپر وہ اس قسم کا ذہن میں آ گیا آپ کے یوں ہوتا ہے، وہ جیسے یہ پھنی بڑا سانپ کوبرے کا جیسے وہ اوپر وہ پھن ہوتی ہے نا اس قسم کا وہ ہوتا ہے تھوڑ کے ڈنڈے کے ساتھ، اسے ناگ پھنی تھوڑ کہتے ہیں. عربی زبان میں اس قسم کا وہ جو درخت ہوتا تھا اسے شیطان کہتے تھے اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ اصل میں اژدہا یا وہ پھندار کوبرا جو ہوتا ہے اسے شیطان کہتے تھے. بات تو یہ سیدھی سی ہے. وہ صحرا بیابان جنگل شاید راستہ گم ہو گئے، ساتھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تکان ہے، تھک گئے ہیں اور اسی جنگل میں یا صحرا میں سانپ نے ڈس لیا ہے. عذاب کا تو پتہ چل گیا کہ سخت تکلیف تھی، درد سے کرا رہے تھے، ساتھی کوئی نہیں تھا، پانی اور سانپ کے کاٹے میں تو جو پھر پیاس کی شدت ہوتی ہے وہ تو پوچھو نہیں. یعنی یہ کچھ ہے، یہ ہے وہ جو تکلیف ہو رہی ہے، اس حالت میں گرفتار ہو رہا ہے وہ انسان. اور اس میں کہا گیا کیا ہے؟ ارکض برجلک. ہم نے صرف اس کی رہنمائی کر دی. بات ساری یہ تھی کہ راستہ نہیں ملتا تھا، رہنمائی کر دی اور ہم نے کہا کہ ذرا ٹھیک ہے بڑی تکلیف ہے تمہیں، تکان بھی ہے، تھوڑی سی ہمت کرو، 4 قدم چلو صحیح تم. ارکض برجلک کا اس کے معنی ہوتا ہے حرکت دینا. اپنے پاؤں کو تھوڑی سی حرکت دو، ہلاؤ اپنے پاؤں کو. ہلانا بھی اس کے معنی ہوتا ہے، حرکت دینا بھی اس کے معنی ہوتا ہے. پہلی حرکت تو یہ ہے، تو کیا ہوگا؟ ہاذا مغتسل بارد شراب. اولو سامنے پڑا ہوا ہے تمہارے وہ ایک چشمہ. چشمے اس قسم کے ہیں کہ ایک چشمے میں تو نہاؤ، وہ سلفر کا نظر آتا ہے، اس علاقے میں یہ چشمے ہوتے تھے. اس میں پاؤں ڈوبو اور پاؤں کو وہاں ہلاؤ. یا یہ ہے کہ ٹھنڈے، ساتھ یہ ہے کہ وہ
ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا، وہ شراب پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں، یا یہی ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی کے چشمے میں ذرا ہلاؤ بڑی حدت ہوتی ہے، کام کاٹے کے علاج میں تھوڑی سی ٹھنڈ پڑے گی، پانی پیو، نہاؤ، تھکان اترے گی، پیاس بجھے گی، درد میں تکلیف ہوگی، اور اس کے بعد وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا کہ یہ کچھ دن کے لے ان سے یہ مار اور گناہ نہ کر۔ اب کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ چلیے ہم آپ کے ہاں کی وہ تفسیر روایت کی کہ جی اس تکلیف کے زمانے میں وہ آئی بیچاری مائی ہوا کہ ان کی صرف بیوی ان کے پاس رہ گئی، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، جو ہے باقی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اور پھر جو تفصیلیں آتی ہیں جی اس کی پوچھو ہی نہیں کہ جذام کا مرض تھا حضرت ایوب کا۔ صبر ایوبی تو آپ کے ہاں آج بھی صاحب مشہور ضرب المثل ہوا، سارے جسم میں کوڑ پھوٹ گیا ہوا تھا، کیڑے پڑ گئے ہوئے تھے، اور صبر ایوبی کی مثالیں جو ہمیں پڑھائی جاتی کہ کیفیت ان کی یہ تھی کہ اگر زخم سے ایک کیڑا نیچے گر جاتا تھا تو اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیتے تھے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا کیڑا ہے، اس کو کیوں باہر جانے دیا جائے۔ صبر ایوبی، اتنی شدت کا درد تھا، آتے تھے دوست کو کچھ علاج بتاتا تھا، وہ کچھ بالکل نہیں مانتے تھے۔ بیوی تھی جو دن رات ساتھ دیتی تھی، گاؤں میں جا کے مشقت کرتی تھی، کسی کے گھر جا کے برتن مانجتی تھی، روٹی پکاتی تھی، وہاں سے کچھ لے آتی تھی، آپ بھی کھاتی تھی، انہیں بھی کھلاتی تھی۔ لوگوں نے انہیں باہر یہ روڑی جنوں کہتے ہیں اس پہ پھینک دیا ہوا تھا، رات میں بیٹھے رہتے تھے، یعنی خدا کا ذو لازم نبی، یہ نقشہ اس کا کھینچا جا رہا ہے۔ بڑھا بھی دیتے ہیں کوئی زیب داستان کے لیے، صبر ایوبی کے لیے کچھ بتانا ہونا۔ تو بیوی اتنی خدمت گزار بیوی، ایک دن کہیں اس سے کوئی دیر ہو گئی کسی معاملے میں، یعنی ہے تو سارے افسانہ نا، ان سے پوچھئے کہ کہاں سے تمہیں یہ چیزیں ملی، اور وہ دیر ہو گئی میں پھر کوئی بات وہ تو ہونی ہوئی، اسی بیچاری سے ہی سب کچھ ہونا۔ وہ ساری خدمت کیڑوں والے بزم جزامی خاون کے ساتھ جو روڑی پہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اتنی خدمت کر رہی ہے کہ مشقت محنت کر کے روٹی کما کے لاتی ہے، وہ اس کو بھی کھلاتی ہے، دن رات اس کے پاس رہتی ہے، کوئی بھوکے مارے اس کے قریب نہیں جاتا، اتنی خدمت گزار۔ ایک دن کہیں کسی معاملے میں ڈھیلی ہوئی، اسے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آج تو میں معذور ہوں نا، ذرا اچھا ہو لوں تو تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا، اور وہ نیک بخت وفا شعار، اس کے باوجود وہ خدمت کرتی رہی۔ اور پھر جب دعا قبول ہوئی، وہ بھی ایک عجیب انہوں نے تماشا بنا، یہ تو انہوں نے تو فلمیں بنا رکھی ہیں کہ وہ گاؤں میں گئی ہوئی تھی اور دعا بعد میں قبول ہو گئی۔ اب جو آئی ہے تو وہ آگے دیکھے کہ جہاں میرا وہ خاوند ہوتا تھا کوڑ دا مارے ہے، کیڑے چلے ہوئے انہوں، اور وہ وہاں ہے نہیں۔ نہایت خوبصورت خوبرو ایک نوجوان وہاں بیٹھا ہے، حالت فاخرہ اس کے پاس ہے۔ وہاں سے وہ ڈری پیچھے سمٹی، اس نے کہا کہ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بھول گئی؟ اس نے کہا بھول تو نہیں گئی، یہاں میرا خاوند بیٹھا ہوا تھا، میں تو اس کی تلاش کر رہی ہوں۔ اس نے کہا جاؤ، میں ہی تمہارا خاوند ہوں۔ آگے بڑی خوشی ویسے اس کو۔ اب انہیں یہ کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ میں اچھا ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا۔ لو بھائی، وہ کہندی ہونی ہے بھائی یا اللہ وہ ہو جائی کر دے مڑ کے۔
اب بڑی مصیبت کہ یہ تو مر جائے گی 10 منٹ میں، دوسرے میں قسم تو کھا بیٹھے، کریں کیا؟ اللہ میاں نے کہا کہ تمہاری فقہ میں کتاب الحیل بھی ایک ہوتی ہے نا، میں نے بتایا ہوا نا آپ کو، فقہ کے اندر قانون ہوتا ہے لکھا ہوا، اور اس کے بعد ہوتا ہے کتاب الحیل کہ اس سے بچا کیسے جائے۔ تو معاذ اللہ میں ان کی افسانہ نگاری بتا رہا ہوں، قرآن نہیں کہا۔ انہوں نے یہ کہا، یعنی خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، 100 ہے نا جو مارنے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بارو کے 100 تنکے لے ایم کر دے۔ جی آپ ہنسے کہ اس زمانے کے افسانہ نگاروں کو اتنا پلاٹ بھی نہیں بنانا آتا تھا کہ کوئی اور چیز ورا کرے، اور یہ چیز جو ہے یہ خدا کی طرف سے ان کو بتائی گئی ہے وہی کے ذریعے کہ ایوں کر یا مردہ جنت پہ، وہ بتا رہے ہیں خدا کا۔ میں نے عرض کیا نا کہ آپ تو یوں ہنسے ہیں کہ اس زمانے کے یہ بیچارے جاہل لوگ یہ کرتے تھے، اس زمانے کے نہیں، آپ کے دور کے سب سے بڑے مفکر مفسر، بین الاقوامی شہرت جن کو دی جا رہی ہے، اللہ کا شاہکار بتایا جا رہا ہے، مودودی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے سورہ النور میں کہ زانی اور زانیہ کو 100 درے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، ان کی سزا ہے یہ۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ زانی یا زانیہ وہ اگر بیمار ہو، کمزور ہو، تو اس کے بعد تو نظر آتا ہے کہ یہ 100 کوڑے تو وہ کھا نہیں سکے گا، تو اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ 100 تنکے لے کے بہارو بنا کے اور ان کو یوں مار دینا چاہیے، قانون کی شک پوری ہو جائے گی۔ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ آپ ہنس رہے تھے کہ صاحب یہ ایوب کا زمانے کے وہ لوگ تفسیر یہ کہا، آج اس تفسیر کے دنیا میں ترجمے ہو رہے ہیں، انٹر کانٹیننٹل کے اندر اس کی تقریب ہو رہی ہے، یہ جائے گی دنیا کے سامنے تفسیر آپ کی، قانون کا تقاضا پورا ہو گیا۔ جی سند حضرت ایوب کا قصہ، تو وہاں بھی تو وہ قسم کا تقاضا پورا ہو گیا تھا نا، ٹھیک ہے جی۔ عزیزان من کہا یہ گیا تھا وہاں جاؤ، پانی پیو، نہاؤ دھو، ولا تانس، اور دیکھو یہ لوگ کہیں گے کہ ٹونا ٹوٹ کا یہ کچھ کرو، سام ڈسے پہ یہی کچھ یہ لوگ بتایا کرتے ہیں، اور وہ تو پھر تھے ہی ایسی جگہ جہاں آبادی اگر تھی تو کوئی دیہاتی آبادی، ورنہ وہاں جنگل میں بسنے والے یہ لوگ، آج بھی یہ سارے نومیڈک ٹرائب کیا، ہمارے ہاں دیہات والے بھی پہلی چیز جو کرتے ہیں یہ سام وام ڈسے یا کوئی بچھو لڑ جائے تو دم درود پھونک جھاڑو جھاڑا وہ ٹونا ٹوٹ کا یہ کرتے ہیں سارا کچھ۔ کہا ولا تہنس، ان کی باتوں میں آ کے کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرنا توہم پرستی کی، اس کا علاج ہے، اور علاج یہ ہے جڑی بوٹیوں کا علاج، یہ جڑیاں لو، یہ ان کی شاخیں لو فلاں فلاں بوٹی کی، اور ان کو اپنے جسم کے ساتھ چھواؤ، مرہم بناؤ، لیپ بناؤ ان کا، کسو ان کو، یہ لگاؤ، خود بے کا ذکر قدرت بہی، یہ نباتاتی ٹہنیاں جڑ، تو وہ جنگل کے اندر یہی لے سکتے تھے نا، اور وہاں ہیں یہ موجود، یہ جن چیزوں کو آج اتنی آپ اسپیشل دوائیاں کہتے ہیں، ان کی بنیاد بھی انہی چیزوں پہ ہوتی ہے، اوریجن یہی ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک علاج کے اندر تو مدر ٹنکشن ساری ان چیزوں کی ہوتی ہے، خود ہمارے ہاں جو بھی دوائی ہوتی ہے وہ یونانی طب میں ہو یا ایلوپیتھی میں ہو یا ان کے ہاں، اوریجن تو ساری ان چیزوں کے اندر ہوتی ہے، اور یہ جنگل میں دیہات میں ان چیزوں میں یہ علاج کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے کہا کہ کچھ بات ہی نہیں، یہ بوٹیاں تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، ان کی ٹہنیوں کو لو،
ان کو لگاؤ اس زخم کے اوپر. کہا یہ گیا تھا کہ ٹونا ٹوٹکا نہ کر. دین میں توہم پرستی کو کوئی دخل نہیں ہے. یہاں تو کاز اینڈ ایفیکٹ. مرض اگر آتا ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی یہاں وہ چیزیں خدا کی رحمت نے مقرر کر دی. میں نے کہا تھا نا کہ یہ رحمت کے یہ معنی ہوتے ہیں. امراض کے لیے ان چیزوں کے اندر ان کا علاج رکھ دینا خدا کی طرف سے. یہ ان کے اندر یہ تاثیر کسی ڈاکٹر طبیب کی نہیں مقرر کردہ. یہ ان کے اندر خدا کی تاثیر دی ہوئی ہے. یہ اس کی رحمت ہے. کہا کہ اس بات میں نہ آ جانا. یہی آگے تمہیں کہیں گے لیکن یہ نہیں کرنا. علاج طریقے سے کرنا. جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا. تعویذ دھاگے سے علاج نہ کرنا. لاتا نہ. کہا انا وجدنا ہو صابرن. یہاں آیا ہے. کیا بات ایسا ہے. ہر ایک کا جی چاہے گا. سانپ نے ڈسا ہوا ہے. شدت کا درد ہو رہا ہے. ایک آگے کہتا ہے کہ بابا کچھ نہیں 3 دفعہ یہ پڑھ کے شروع کرو ابھی آرام ہو جائے گا. ادھر سے کہا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کرو. علاج سائنٹیفک طریق کے اوپر کرنا. دیر لگ جائے گی. وقت لگ جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ درد کی شدت ہے. جانتے ہیں کہ عاجزہ انسان چاہے گا یہ کہ کسی طریق سے تم کہو. یہ نہیں یہ بتوں کے استانوں پہ چلے جاتے ہیں. یہ ساری منتیں مانی جاتی ہیں. صاحب بوٹ دیوتے دی کہ کاندھی دیتے تھے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تکلیف جلدی رفع ہو جائے. کہا کہ اسے ہم نے یہ کہا تو اس نے تکلیف کو لمبے عرصے کے لیے برداشت کر لیا. ان چیزوں کے اوپر نہیں اترا. علاج اس نے ہمارے طریق سے کہا انا وجدنا ہو صابرا. ہم نے اس کو ثابت قدم پایا. کہاں کہاں قرآن لاتا ہے ان چیزوں کو. نعم العبد. دیکھتے ہیں کہاں آتا ہے عبد کا لفظ. عبادت کہاں لفظ آ رہا ہے. کتنا اچھا عبادت گزار تھا. یہ ان شرک و جہالت کی توہم پرستیوں کی طرف نہ آیا کہ جلدی سے حرام ہو جائے. لمبا قاعدہ ہوتا ہے علاج کا جو طریق کے مطابق علم و بصیرت کے مطابق جو ہونا ہے. اس نے ہمارے کہنے کے مطابق اسی کو طریق کو اپنایا. لمبے وقت کے لیے تکلیف کو برداشت کر لیا. اس چیز کے اوپر نہیں اترا. نعم العبد. کتنا اچھا عبد تھا ہمارا. کتنا اچھا عبادت گزار تھا ہمارا. انہ عزاد. کیوں تھا وہ. اس لیے کہ اتنی شدت غم و تکلیف کے اندر بھی اس نے ہمارے ہی طریق کے طرف رجوع کیا. ادھر نہیں گیا. نتیجہ یہ دیکھیے یہاں جو دعا ہے اس کی وانت ارحم الراحمین. تو نے اپنی رحمت سے کچھ تو ان چیزوں کا علاج بھی پیدا کیا ہوگا. معلوم نہیں تھا. یہ مجھے معلوم ہو جانا چاہیے. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا. تو ہم نے اس کی بات سن لی. یہ طریق اس کو بتایا. چشمے کی طرف رہنمائی کر دی. اب یہاں یہ کہا جائے گا کہ صاحب یہ چیزیں کہ جڑی بوٹیوں کی سے علاج کیا کرو یا اس چشمے کے اندر پاؤں اپنا ہلاؤ. یہ تو عام طبی چیزیں ہیں. ان کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت. جی سب سے پہلا نبی جس کا تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام ہے نا. اور وہاں طوفان آ رہا ہے نا. تو سیدھی سی بات ہے کہ اس طوفان سے معجزے کے طور پر خدا کا ان کو بچا لینا مشکل ہی نہیں. کیا کہا جاتا ہے اس طوفان سے بچنے کے لیے کیا کرو. کشتی بناؤ. ہم تو جانتے نہیں ہیں کشتی کیا. قرآن میں یہ ہے کہ ہماری وحی کے مطابق اس نے کشتی بنائی. میں سمجھتا یہ ہوں یہ انداز قیاس ہے میرا کہ یہ جتنے بڑے پہلے دور کے موجد جنہیں ہم کہتے ہیں
جن کے ہاں پہلے سے چلا آنے والا تجربہ نہیں تھا دوسروں کا کہ اس کے اوپر وہ کچھ اور ترقی کرتے، اوریجنلی جنہوں نے کوئی چیزیں ایجاد کی ہیں ان کے متعلق نظر آتا ہے کہ وہ اسی طرح سے کچھ ہوگا۔ پہلی چیز جو ہے اس قسم کی وہ غالباً خدا کی وحی سے آئی ہوئی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ کشتی ہماری وحی کے مطابق ہماری نگرانی میں بناؤ۔ تو اگر اس دور میں جہاں ابھی سام ڈسے کا علاج اس جڑی بوٹیوں سے یا دوائی اس کے لیے ابھی نہیں کوئی ایجاد ہوئی تھی یا لوگوں نے معلوم نہیں ابھی کر سکے تھے، دریافت نہیں کر سکے تھے، کوئی بات نہیں ہے کہ وحی کے ذریعے ان سے کہا گیا ہو کہ اس کے اندر علاج ہے تمہارے۔ بہرحال جو بھی صورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ بات جو میں نے عرض کی ہے، میں نے کہا ہے کہ قیاس کا رخ جاتا ہے کیونکہ خدا نے اپنی طرف کہا، اور لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بات جسے خدا اپنی طرف منسوخ کر دے وہ براہ راست وہ خود کرے، بلکہ اس علم و صلاحیت اور استعداد کے روح سے جو انسان کرتا ہے، جو خدا کی عطا کرتا ہے ہر انسان کو، اسے بھی خدا اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ بہرحال اسے ہم نے پھر اس کے ساتھی بھی مل گئے اور ان کی مثل اور آبادی میں بھی پہنچ گئے اور لوگ بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ رحمت من عندنا، اس کی اس پریشانی کو دور کرنا، اس تکلیف کو دور کرنا، یہ سارا کچھ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا۔ اور آگے ہے وَذِكْرَ لِلْعَابِدِينَ، یہ ہم نے سارا قصہ اس لیے بیان کیا ہے۔ اب عابد کے معنی کیجئے عبادت گزار، وہی جو ان کا تصور ہے کہ وہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ چیز ایک تذکرہ یاد دہانی کا موجب بن جائے کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے عبادت کرنے والے۔ نعم العبد وہاں کہا ہے نا، جہاں کہا ہے کہ تمام پرستیوں کی طرف نہ جانا، طریقہ صحیح سائنٹیفک جو ہے اس کے مطابق یہ علاج کرنا اپنا، وہاں کہا تھا کہ کتنا اچھا عبد ہے، اور یہاں کہا ہے کہ یہ بات ہم نے بتائی ہے ذکر للعابدین، جو عابد ہونا چاہے ان کے لیے اس کے اندر بڑی یاد دہانی ہے ایک جو ہم کہتے ہیں۔ وہ تو عابد کے تو معنی یہ ہیں جو قوانین خداوندی کے تابع یہ کچھ کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے اس کے اندر بڑی بڑی یاد دہانی ہے کہ تکلیف کی شدت بھی کتنی ہو، لیکن یہ مشرکانہ افعال جو ہیں توہم پرستی کے جو ہے یوں کہیے ان کی طرف نہ جانا، صحیح طریق کی طرف جانا، خدا نے ہی یہ طریق تجویز کی ہے کہ خاصیتیں اس کی دی ہوئی ہیں، علم بھی خدا کا دیا ہوا ہے آدم کو، یہ صحیح طریقہ ہے، جو ایسا کرتا ہے عابدین ان کے متعلق کہا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ اور نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو تذکرہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں کہ ان کے یہ بیٹے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر میں ان کے ہاتھ بٹایا، تذکرہ تفصیل سے آتا ہے۔ ادریس اور حضرت ذوالکفل دو تین دفعہ جگہ ان کا نام تو آیا ہے، ان کی تفصیل نہیں قرآن نے دی۔ تورات میں کچھ چیزیں ان کے متعلق آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہو۔ تورات میں حضرت ادریس کے متعلق ہے کہ وہ حضرت نوح سے بھی پہلے تھے، ہم نہیں کہہ سکتے، تاریخ اس دور کی ہمارے پاس نہیں ہے اور قرآن کریم نے تفصیل دی نہیں۔ ذوالکفل کے متعلق یہ توریات میں یہ ہے، ان کے ہاں حزقیل نبی ہے، HEZDKEL، حزقیل، ان کے ہاں کے یہ جو اس دور کے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے جن کا نام یہ نبی لیتے ہیں، ان میں بڑی بڑی اولوالعزم ہستیاں گزری ہیں۔ جس زمانے میں یہ بابل کی اسیری میں دن گزار رہے تھے، وہ ایک قریباً 80 سال کا عرصہ، اس زمانے کے یہ انبیاء جو ہیں نظر آتا ہے ان کی شخصیتیں بہت بڑی ہیں کہ قوم اس طرح سے غلامی کے پنجے میں گرفتار ہے اور وہاں یہ لوگ ہیں، ان قوم کا حوصلہ بھی بنا رہے ہیں، پھر وہاں سے نجات کی صورت بھی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، انہی میں تھے حضرت حزقیل نبی جو ہے۔ نہیمیہ، یوشع، ذوالکفل کو کہتے ہیں کہ ذوالکفل وہ تھے۔
ہو سکتا ہے. اور بعض لوگوں نے تو کہا کہ نہیں یہ کپل وستو سے ہے، یہ جو بدھ تھے مہاتما بدھ ان کو بھی وہ کہتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ ہمیں اس تحقیق میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن نے نام لیا ہے، انبیاء میں انبیاء کے زمرہ کے اندر ان کو شریک کیا ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے مان دینے کے لیے. تاریخ اگر کوئی صحیح واقعات بتائے گی ہم مانیں گے، بشرطے کہ وہ انبیاء کرام کی شان کے خلاف نہ ہوں. اور آگے بڑھ جاتے ہیں. ذکر ان کا کیا یہ کہ کل من الصابرین، ان کے واقعات جب باہر آئیں گے تاریخی روپ سے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کس مقام میں انہوں نے استقامت سے کام لیا تھا، ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی تھی، وہ ہمارے لیے ذکر ہو جائے گا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ان کے ذکر ہے. ہمیں انہیں وہ صابرین تھے، اپنی رحمت کا صحاب رحمت ان کے اوپر ہم نے محاور کیا، سارے ہی صالحین تھے. اور اس کے بعد ذکر آتا ہے ایک اولو العزم نبی کا، حضرت یونس علیہ السلام، جن کے نام سے ایک سورہ یونس بھی قرآن میں ہے. آپ اس میں دیکھیں گے بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آیا ہے، 2-3 مقامات پر آیا ہے. حضرت زون، ان کو ذنون بھی کہتے ہیں، صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے، نون اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں. اس قصے میں مچھلی کا ایک ذکر آتا ہے، اس نسبت سے انہیں یونس تو نام ہے اور یہ نون اور ان کا لقب بھی ہے، صاحب الحوت بھی قرآن نے کہا ہے. قرآن کریم نے جو کچھ کہا اس سے یہی چیز متبادر ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کی تاریخ میں ایک مقام آتا ہے جسے ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. میں اس کے متعلق تفصیل سے مختلف درسوں میں بتا چکا ہوں. یعنی جس مقام میں نبی پیدا ہوتا ہے اپنے پیغام کی تبلیغ وہیں سے شروع کرتا ہے. پہلی مخاطب قوم وہی ہوتی ہے، سخت مخالفت ہوتی ہے وہاں سے، لیکن اسے اپنا فرسٹ کرسٹل جو بنانا ہوتا ہے امت کا، وہ انہی میں سے انہی لوگوں کو وہ دیتا ہے. مصیبتیں برداشت کرتا ہے، مخالفتیں برداشت کرتا ہے، انہی میں رہتا ہے. کہاں کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں ان میں اب یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس چیز کو قبول کریں، یا وہ اپنی مخالفت میں اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ وہ اب ادھر نہیں آئیں گے. جب یہ مقام آ جاتا ہے اور کوئی دوسرا مقام ہوتا ہے جہاں اس نظام کو قائم کرنے میں حالات سازگار ہوتے ہیں، تو اس وقت خدا کے حکم کے مطابق وحی کی روح سے یہ نبی جو ہے اس مقام کی طرف ہجرت کرتا ہے. یعنی یہ کہ اب وقت یہاں مزید رہنے کا نہیں رہا، یہاں سے اب نکل جاؤ، دوسرے مقام پہ چلے جاؤ. نبی خود نہیں فیصلہ اس کے متعلق کرتا، اور یہ بڑی اہم بات ہے. نبی دلوں کے حالات تو نہیں جانتا، اس کا کام تو اپنے پیغام کو عام کیے چلے جائے. یہ کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہاں اب امکان نہیں ہے اس نظام کے مزید پنپنے کا، یا اور لوگ اس طرح سے تبلیغ کے ذریعے سے اب ادھر نہیں آئیں گے. نبی خود فیصلہ نہیں کرتا اس کے متعلق، اور بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں ہے عزیزان مان. ایک پروگرام کے اندر 23 برس نبوت کی ساری زندگی، اور وہ نبوت جیسے میں کہتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے جس کا یہ عرصہ نبوت رسالت ہے، مدت رسالت، تو وہ تو مولانا اسلم کے راج پوری کے الفاظ میں کہ زمانے کے گلے میں ان کا اس ہار کا ایک ایک موتی صدیوں کے برابر ہے. اس میں سے 23 سال میں سے 13 سال مکے کی زندگی میں بسر ہو جاتے ہیں، اور اس کا محاصر یہ چند نفوس ہیں سارے. لیکن اس پہ بھی نبی خود نہیں فیصلہ کرتا کیا مجھے اس مقام کو چھوڑ دینا چاہیے، خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق یہ بات قرآن نے بتائی ہے، اذ ذهب مغاضبا،
کہ اس نے ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا، بلکہ قوم کے ہاتھوں سے تنگ آ کر غصے میں خود فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کہا کہ یہ اس کی اجتہادی غلطی تھی، ظن اس نے یہ قیاس کیا، یعنی خدا کے کسی حکم کی معصیت نہیں ہے کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ یہیں رہو اور وہ وہاں سے چلا گیا، اسے تو معصیت کہیں گے، یا خدا نے کہا کہ ہجرت کر جاؤ اور اس کے باوجود وہیں رہا، اسے تو معصیت کہیں گے۔ یہ ہے جسے جرم یا گناہ کہیں گے۔ نبی یہ کبھی نہیں کرتا، نبی سے معصیت نہیں ہوتا، اس قسم کی اجتہادی غلطی ہو جاتی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ وہ جو دل کے اندر شدت آرزو تھی کہ یا اللہ یہ بیت اللہ تیرا گھر مکہ جو اب بھی ہمارے سارے پروگرام کا نظام کا مرکز ہے، وہ مشرکین کی تولیت میں یہاں، تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہماری تولیت میں ہے؟ ہمارے نظام کا مرکز مشرکین کی تولیت کے اندر، واقعی یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ تو آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے تک رہا تھا کہ بار الہ، یہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت انداز ہے یہ بات کہنے کا۔ آرزویں مچل نہیں تھی سینہ مقدس کے اندر۔ قرآن میں ہے کہ اور پھر انہوں نے قریش نے حکم لگا رکھا تھا کہ آپ لوگ یہاں حج پہ بھی نہیں آ سکتے، ہم حج بھی نہیں کرنے دیں گے، انہیں ڈر تھا اس۔ یہ بات اور لمبی ہے، بڑی دلچسپ، کہ چھا جائیں گے وہ اگر یہاں آ گئے حج بھی نہیں کرتے۔ تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم حج کر رہے ہیں، آپ نے اس کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کے بار کے لیے اس سے زیادہ سعادت کا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا؟ ایک تو ویسے ہی بند تھا، ایک تو حج کی اجازت اور پھر معیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر یہ پہلا حج۔ وہ جو ساتھ ہو گئے، قرآن میں یہ ہے، وہ گئے وہاں مکے سے باہر ہی حدیبیہ کے مقام پہ انہوں نے روک دیا۔ وہاں یہ چیز ہوئی کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنی ابھی، اور جنگ کے بغیر وہ مکے میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ وہ جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہاں یہ چیز تھی کہ وہیں رک گئے۔ اب یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اپنے خواب کو انہوں نے عالم خدا کی طرف سے اشارہ سمجھ لیا اور اس بنا پر چل پڑے۔ وہاں سے قریش نے حج نہیں کرنے دیا، اجازت نہیں دی، صلح کی حدیبیہ میں بغیر حج کیے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ اسے کہتے ہیں اجتہادی غلطی۔ خدا کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، قرآن کی کوئی صریح آیت نہیں ہوتی، ایک اندازہ ہوتا ہے، اور وہ جو بشر مثلکم ہے وہ کہ وحی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ معصیت تو نبی سے نہیں ہوتی۔ اس قسم کے فیصلے کی جو قیاس پر مبنی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اجتہادی غلطی۔ یہ ہو سکتی ہے، لیکن اجتہادی غلطی جو ہے وہ غلطی تو کوئی انسان بھی اگر تدبیر میں اپنے کرتا ہے تو اس کا نقصان اٹھاتا ہے، اس کا نقصان تو ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق قرآن میں جو ہے، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، خود اس نے فیصلہ کر لیا اور اس کے خیال یہ تھا کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے لن نقدر علیہ،
لغت کے اعتبار سے تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر غالب آ جانا، قابو پا لینا، مواخذہ، لیکن اس کے معنی مواخذہ کرنے کے ہوتے ہیں، خدا کے قانون مقافات کی روح سے کسی چیز کا مواخذہ ہو جانا۔ تو انہوں نے خیال یہ کیا خدا کی طرف سے تو کوئی حکم آیا نہیں ہے، خود ہی فیصلہ کیا ہے، تو خیال ان کا یہ تھا کہ اس قسم کا میں جو اپنا تدبیری فیصلہ کرتا ہوں اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ گرفت اچھا ترجمہ ہے اس کا، نقد اعلی ہے، کیونکہ بنیادی ترجمہ تو یہ قدر ہے نا، اگر ایک پیمانے کے مطابق معنی میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر غلبہ پالانا، تو خدا کے قانون مقافات کے مطابق جو چیز بھی نتیجہ سرزد ہوتا ہے وہی تو ہے جسے خدا کی قدرت کہا کرتے ہیں۔ تو اس نے خیال کیا ورنہ کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، معصیت خداوندی تو نہیں ہے، اپنی فیصلہ کیا ہے، تدبیری فیصلہ ہے، حالات کو سامنے رکھ کے خود قیاس ایسا کیا اس نے کہ اس میں مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن بات غلط تھی، تدبیر غلط تھی، قبل از وقت تھی۔ اور قرآن میں یہ ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس نے ایسے وقت میں کہ نبی ان کا ساتھ چھوڑ گیا ہو اور وہ اس کے بعد اس کے عذاب سے بچ گئی ہو یا ایمان لائی ہو۔ قوم یونس ایسی تھی کہ نبی چلا گیا اور اس قوم نے محسوس کیا کہ نہیں، ہم غلطی پر تھے، وہ صحیح بات کہتا تھا، تو اسے راستے سے لوٹایا گیا۔ تو یہ جو تھا ان کا اقدام کہ خدا کے حکم سے پہلے ہی وہاں سے وہ ہجرت کر کے چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ وہ اس قوم کے اندر یہ امکان ہی نہیں، وہ واقعہ ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئی، تو ہجرت کا تو یہ موقع نہیں تھا نا۔ تو آگے جو واقعہ آتا ہے نا کہ وہ گئے، راستے میں دریا پڑتا تھا، ندی پڑتی تھی، کشتی کے ذریعے سے پار کرنا تھا انہوں نے، اور پھر وہی اگر میں افسانے دہرانے شروع کر دوں، وقت نہیں ہے، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، وہاں میں آؤں گا ان صورتوں میں تو پھر میں وہ تفصیل سے بیان کروں گا، وہ آیتیں آج وقت نہیں ہے، یا شاید اگلے درس میں رکھ لوں۔ بات تو اتنی سی کہ کشتی کے اندر وہ بیٹھے، وہ آج کی لاری والوں کی طرح انہوں نے کشتی میں زیادہ سواریاں بٹھا لی، جی ہاں، وہ ڈوبنے لگی، یہ بھی گرے دریا میں، وہاں کوئی مگرمچھ یا بڑی کوئی ویل مچھلی یا کوئی شارک وغیرہ تھی، اس نے تو بوچھ لیا۔ قرآن میں بھی وہاں یہ لفظ آتا ہے سبھا، کہ اگر وہ یہ سبھا نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا اور قیامت تک وہیں رہتا، ختم ہو گیا تھا۔ اب یہاں انہوں نے کہا کہ اگر وہ وہاں تسبیح نہ پھیرتا تو بس گیا آیا۔ اور عربی زبان میں سبا تیراک کو کہتے ہیں کہ اگر وہ بہت بڑا ماہر تیراک نہ ہوتا تو گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو چھڑا، نگلا نہیں ہے، مچھلی نے منہ میں لیا، صرف قرآن میں یہی ہے، چھڑا لیا اور تیراک تھا، وہاں آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تسبیح تھی، تو اسی لیے یہ کہا کہ جب وہاں وہ پھنس گیا اس تکلیف میں، وہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چل بھائی آیا کریمہ ہو گئی ہے اور اس کے لگے وزن ہونے جی۔ اور اب تو کیونکہ یہ ساری مملکت اسلامی ہو گئی ہے نا، پہلے تو یہ مسجدوں میں ہی ہوتے تھے، امتحانوں سے چند دن پہلے یہ بچیاں بتاتی ہیں، بجائے اس کے وہ پریپریشن کچھ کرائیں، وہ وہاں چادریں بچھا کے کھجوروں دیا گٹکا رکھ کے ان بچیوں سے 1.25 لاکھ آیا کریمہ کا ورد کراتی ہیں، یہ 4 دن بڑے پڑھن دینا دینے ہوگی یہ لگ جائیں، اور یہ وہ آیا کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ انہوں نے پڑھی، فاستجعنا له ونجیناہ من الغم، کہ اس طرح سے ہم نے میں بات تفصیل سے پھر بعد میں کروں گا، تو وہ اس مصیبت سے اس طرح سے چھٹکارا پا گیا، بہت بڑا تیراک۔
اور کہا آگے میں اتنی سی بات بتا دوں، آپ میں 10 منٹ زیادہ لوں گا، مجھے بڑی اہم بات آج کرنی ہے، اور بات یوں نہیں یہاں چھوڑا کہ نجینا ہو من الغم، اس کو ہم نے اس سے تکلیف سے نجات دی، بچا لیا۔ کہا وہ کذالک کا ننجی المؤمنین، اور اس طرح سے جو مومن ہے وہ یوں بچا کرتے ہیں ان تکلیفوں سے، سیدھی بات۔ اس وقت یہ پریشان ہو کے حواس نہیں کھو بیٹھنا چاہیے۔ دریا میں گر گیا، ڈوبنے لگا، کشتی نے وہ مچھلی نے منہ میں دبوچ لیا تو آسان خطا ہوتے، اگر پریشان ہوتا تو گیا تھا نا۔ حواس کو بجا رکھا ہے، تیراک ہے، چھٹکارا بھی حاصل کر لیا اور پھر تیر کے باہر بھی آ گیا، کچھ زخم لگے تھے وہاں باہر آ کے علاج ہوا ہے، قرآن بتا رہا ہے کذالک ننجی المؤمنین۔ یہ ہے طریق اس قسم کے حوادث سے بچنے کا۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ جو کہا ہے نا کذالک ننجی المؤمنین، ٹھیک ہے، انہوں نے تسبیح پڑھی تھی تو لمحہ کہندا بھی تسی بھی وہ تسبیح پڑھیا کرو، تو تسبیح وہ ہونی چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1.25 لاکھ مرتبہ۔ اور ہم اگر اپنا بتائیں کہ کتنی پھیری سی تسبیح تو کروڑا بن جاتی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 88 تک ہم آگے عزیزان من، 89 سے پھر ہم لیں گے، اور وہ اہم بات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اہم بات عزیزان من